بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، اور درود و سلام سید الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ آج کے اس درس حدیث کا عنوان اور موضوع یہ ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے انبیاء و صلحاء کی اولاد کو کیا کیا وصیتیں تھیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے نصیحت، ایک لفظ ہوتا ہے وصیت۔ تو نصیحت اس کو کہتے ہیں جو انسان چلتا پھرتا اپنے عزیز و اقارب کو، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے متحد لوگوں کو جو اچھی بات بتائے اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ اور جو مرتے وقت جب اس کو پتہ چل جائے کہ اب میری زندگی کا چراغ گل ہو رہا ہے، میری زندگی کی شام ہو رہی ہے، اب اس کے بعد شاید مجھے اس دنیا فانی میں رہنے کی مہلت نہ ملے، تو وہ دنیا سے جاتے وقت جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اب بس میری زندگی تمام ہو گئی، میری زندگی مکمل ہو گئی، اب شاید میں زندہ نہ رہوں، تو دنیا سے جاتے وقت جو نصیحت کرتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ نصیحت چلتے پھرتے کو اچھی بات بتانا، وصیت فوت ہوتے وقت کوئی بات اچھی بیان کرنا، اولاد کو کوئی ایسی بات بتا جانا کہ جس پہ وہ عمل کرتے رہیں، اس کی وفات کے وقت جو نصیحت ہوتی ہے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ تو میں اپنے اصل عنوان کی طرف کہ دنیا سے جاتے ہوئے انبیاء و صلحاء کی اولاد کو کیا کیا وصیتیں تھیں، یہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ ابتدائی کے طور پہ ہمیں دنیا کی اس رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہمیں اب اس وقت پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں ابتدا میں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ ہم نے دنیا فانی ہے، دنیا کی زندگی ناپائیدار ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ چند ایک باتیں ابتدا میں بیان کرنا میں بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں۔ ابتدائی کے طور پہ یہی بتاؤں گا، میرے بھائیوں، قابل عزت ماؤں اور بہنوں، یہ دنیا لوگ کہتے ہیں کہ آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، تو یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ پھر لوگ یہ مثال دیا کرتے ہیں کہ جیسے اس دنیا میں کچھ آپ نے بیج بونا ہے، وہی آپ نے آخرت کے دن کاٹنا ہے۔ جہاں ہمارے ہاں گندم ہوتی ہے، کپاس ہوتی ہے، پاکستان میں دھان کی فصل ہوتی ہے، تو لوگ پہلے جو بیج دیتے ہیں وہی کاٹ لیتے ہیں۔ یہ تو کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ میں آج چنے بیج رہا ہوں تو کل کو میں گندم کاٹوں، گندم بوؤں گا تو میں دھان کی فصل کاٹوں، دھان کا بیج بوجوں گا تو میں جوار کاٹ لوں گا، جوار کا بیج لگاؤں گا تو میرے سامنے کپاس آ جائے گی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ انسان جو بیج ڈالتا ہے وہی بعد میں کاٹتا ہے۔ تو
بات یہ ہے کہ ان الیوم عمل ولا حساب، آج کا دن عمل ہی عمل ہے، آج کے دن عمل ہی عمل ہے، آج اللہ نے حساب نہیں لینا۔ حدیث میں آتا ہے بغدن حساب ولا عمل، کل حساب ہوگا لیکن تب انسان عمل نہیں کرے گا، عمل دنیا کے لیے، جزا و سزا آخرت کے لیے۔ ان الیوم عمل ولا حساب، آج عمل ہی عمل ہے، آج حساب نہیں۔ وغدن حساب ولا عمل، کل قیامت کے دن اللہ نے حساب لینا ہے، عمل کی مہلت نہیں ملے گی۔ تو قیامت کے دن کو اسی حدیث میں کل کا دن کہا گیا، وغدن حساب ولا عمل، کہ کل انسان کے لیے صرف حساب ہی حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو انسان مر گیا اس کی قیامت اس کے لیے قائم ہو گئی۔ یہاں سے اب پتہ یہ چلتا ہے، اب کسی انسان کو نہیں پتا کہ میری موت 1 سیکنڈ کے بعد آئے گی، چند 1 منٹوں کے بعد آئے گی، یا چند ہفتوں مہینوں یا سالوں کے بعد آئے گی، میں نے کہاں پہ مرنا ہے، کس حالت میں مرنا ہے۔ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، قرآن نے کہا کہ پتہ نہیں انسان کو کہ کون سی سرزمین پہ انسان نے مر جانا ہے۔ بعض اوقات انسان اچھی شہرت حاصل کرتا ہے، نام بہت دنیا میں نام کماتا ہے، لیکن مرتا ہے تو لاوارث ہو کے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت وارث رحمت اللہ علیہ وہ بھی فرما گئے کہ وارث مان نہ کر وارثاں دا، رب بے وارث کر ماردا ہی۔ جو بہت کہتے ہیں کہ ہمارا بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، آخرکار بے گور و کفن ہو کے روڈ کے اوپر پڑے ہوتے ہیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا۔ تو حدیث میں آتا ہے ممات فقط قامت قیامتہ، کہ جو انسان مر جائے اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے کب مرنا ہے، تو مرنے کے بعد ہماری قیامت فوراً قائم ہو گئی، ہماری قیامت فوراً قائم ہو گئی۔ اس لیے دنیا کے ہم اتنے کام کرتے ہیں، کبھی کبھی فرصت کے ایام میں یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر انسان دنیا میں آ گیا، پھر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں تو جنتی پیدا ہوا ہوں، یا میں دوزخی پیدا ہوا ہوں، یا مجھے کوئی ہدایت کی بات نہیں ملی تھی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں غالباً سورۃ دہر 29واں پارہ فرمایا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہے۔ اب دیکھ لے پوری دنیا میں انبیاء نے، علماء نے اتنی محنتیں کی ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہر بندے کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہے، چاہے وہ شکر والا رستہ اختیار کر لے، چاہے وہ نہ شکری والا رستہ اختیار کر لے۔ پھر ایک اور مقام پہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو 2 رستوں کی ہدایت دے دی کہ یہ سیدھا راستہ ہے، چلو گے جنت میں جاؤ گے، یہ الٹ راستہ ہے، اس پہ چلو گے تو آپ جہنم میں جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدھے اور الٹ راہ کی ہدایت دے دی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ہر انسان جو بھی آیا ہے وہ مرنے کے لیے آیا ہے، کوئی انسان دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ ابھی تک دنیا میں زندہ ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس کی بھی تردید کر دی قرآن کریم میں کہ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں آیا کہ جس کو ہم نے ہمیشگی بخشی ہو، کوئی بھی آپ سے پہلے نہیں آیا۔ کافروں نے تانا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک وقت آئے گا کہ آپ صرف اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ مر جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انک میت وانہم میتون، اگر موت میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے گی تو یقیناً ان کے اوپر بھی آئے گی جو آپ کو موت کا کہہ رہے ہیں، ان کے اوپر بھی موت آئے گی۔ کل من علیہا فان، سب کا سب کچھ اللہ فنا کر دیں گے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف ایک اللہ ذو الجلال والاکرام کا، اس بابرکت ذات کا نام باقی رہ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن زمینوں اور آسمانوں کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے،
ساری انسانیت مر چکی ہوگی. اللہ رب العالمین فرمائیں گے این الجبارون، وہ دنیا میں جبر کرنے والے کہاں ہیں؟ این القہارون، وہ دنیا میں قہر بسانے والے کہاں ہیں؟ کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آئے گی. اللہ پاک فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ تو صحیح آج بادشاہی کس کی ہے؟ کس طرف سے کوئی آواز نہیں آئے گی، ہر طرف سناٹا چھا چکا ہوگا. اللہ پاک فرمائیں گے میں پوری دنیا کا بادشاہ ہوں، میں غالب ہوں، میں وہ ذات ہوں کہ جس کی بادشاہی کو کبھی فنا نہیں ہے، بقا حاصل ہے. اللہ پاک فرمائیں گے کہ اب دنیا میں کوئی بھی بادشاہ نہیں ہے، مجھ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں جب انسان اپنی موت کو بھلا لیتا ہے تو تب انسان ذلت اور گمراہی کے گڑھے میں چلا جاتا ہے، اور اتنا دور تک چلا جاتا ہے، اتنا دور تک چلا جاتا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. آج دنیا میں اگر کوئی چور اس کو موت یاد ہو تو وہ چوری کرنا چھوڑ دے، ڈاکو کو موت یاد ہو تو وہ راہزنی چھوڑ دے، بے حیائی اور برائی کے کام کرنے والوں کو موت یاد ہو تو ان کا ایک ایک پل اللہ کے راہ میں گزرے، سجدے میں گزرے. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت تھی. وہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے وہ بیٹیوں کی عزتوں کے محافظ بن گئے. جو ڈاکو بنا کرتے تھے وہ لوگوں کی عزتوں کے محافظ بن گئے، وہ لوگوں کے مال اور جائیداد کے محافظ بن گئے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تعلیم اور تربیت سے میرے بھائی کام ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر کیا کریں، یہ جو ہمارے ہاں دین کا کام ہو رہا ہے، تعلیم و تربیت کا کام ہو رہا ہے، اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب نے دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے. جو دنیا چھوڑ کے چلا جائے وہ واپس نہیں آ سکتا، اگرچہ اس کے اوپر آپ رو رو کے آپ اس پہ سمندروں کے پانی بھی آپ کی آنکھوں سے نکل جائیں گے، جتنا درجہ میں پانی ہوتا ہے اتنا بھی آپ کی آنکھوں سے نکل جائے گا، لیکن وہ مرنے والا کبھی واپس نہیں آئے گا. اللہ اکبر. پیام مرگ سے اے دل تیرا کیوں دم نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں یہ رستہ خوب چلتا ہے. ابس بیکار، ابس اس زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے، یہ جینا بھی کچھ جینا ہے کہ جس کے ساتھ مرنا ہے. یہ جینا بھی کچھ جینا ہے کہ جس کے ساتھ مرنا ہے. پنجابی میں حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما گئے ایتھے بدر منور صورتاں قبری دیندے پا، ایتھے سہنے پھل گلاب دے مٹی دین رولا، ایتھے پیر پیغمبر اولیاء سب بستر گئے اٹھا، ایتھے صدا نہ رہنا بندیا ان آکھن دار فنا. تیرا لمحہ سفر مسافرہ تو کلے ہی پینا راہ، تیرا لمحہ سفر مسافرہ تو کلے ہی پینا راہ، تینوں دیس نکالا دین گے رل مل بہن بھرا، دنیا اندر آن کے تو بیٹھائیں وطن بھلا، ایتھوں اٹھ چل بندیا چلیے انو آکھن دار فنا. آج آپ سرگودا میں جا کے دیکھ لیں، ان انگریزوں نے، ان بادشاہوں نے نہیں، ان بادشاہوں نے، ان انگریزوں نے جنہوں نے مسلمانوں کے خون کے ساتھ غداری کی. جب پاکستان بن رہا تھا تو وہ انگریزوں کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے. سرگودا میں جا کے آپ دیکھ لیں محلات بنے ہوئے ان لوگوں کے جنہوں نے ضمیر فروشی کی اس وقت جب انسانیت کی خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں اور وہ ضمیر فروشی کر رہے تھے، انگریز کے ٹوٹی بن کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ جا کے دیکھ لیں ان کو، ان کے محلات کو جا کے دیکھ لیں. ان کے محلات کو جا کے آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ الو بول رہے ہیں. وہ کس لیے تھا؟ وہ دنیا کے لیے تھا. ہمارے پاس تو آج اختیار نہیں ہے. ہم نے تو ایک دو مکان تعمیر کرنے ہو تو ہم 3-3 سال پہلے سوچتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو رب کہلوایا، وہ جن کو بہت زیادہ پروٹوکول ملا کرتے تھے، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں جنت بنا لی 1 اینٹ چاندی کی 1 اینٹ سونے کی، وہ بھی دنیا میں نہیں رہے جن کے پاس اختیارات تھے.
جنہوں نے دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کی. آج ہماری بھی یہی تو ہے، بس گھر کو جنت بنا لیں، کاروبار کو جنت بنا لیں، اپنی اولادوں کے لیے سب کچھ بنا لیں، لیکن نہیں بنا سکے تو اپنی دنیا کی زندگی کو جنت نہیں بنا سکے. سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ لوگوں آپ پائلٹ بن گئے، آپ جج بن گئے، آپ وزیر بن گئے، آپ مشیر بن گئے، آپ استاد بن گئے، آپ معلم بن گئے، آپ ہیڈ ماسٹر بن گئے، پرنسپل ایک انسٹیٹیوٹ کے بن گئے، نہیں بن سکے تو صحیح معنوں میں ہم مسلمان نہیں بن سکے. سید صاحب کی بات بہت یاد آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غنی کے رحمت فرمائے، آمین. تو وہ لوگ جنہوں نے ضمیر فروشی کی تھی، سرگودا میں آپ جا کے ان لوگوں کے محلات دیکھیں تو وہاں پہ محلات بنانے والے بھی نہیں رہے، جنہوں نے غداری کی وہ بھی نہیں رہے، جنہوں نے غداری پہ غصایا وہ بھی نہیں رہے، جنہوں نے ضمیر فروشیاں کی تھی وہ بھی نہیں رہے، ان کی آگے اولادیں بھی نہیں رہیں. اور وہ جو محلات بنائے تھے وہاں اندر انسان جاتے ہوئے ڈرتا ہے انسان وہاں جاتے ہوئے. ایک وقت تھا جب وہاں پہ بلبلیں چہکا کرتی تھی، چڑیاں مہکا کرتی تھیں. آج وہ وقت ہے کہ وہاں جائیں تو انسان کو ڈر لگتا ہے، الو بول رہے ہیں وہاں پہ. تو میر تقی میر رحمت اللہ علیہ بہت پیاری بات کر گئے، کہنے لگے کہ ایک دن بادشاہ کی قبر کے پاس سے میرا گزر ہوا تو اچانک بادشاہ کی قبر کو صدیوں بیت چکی تھی، صدیوں کا عرصہ بیت چکا تھا، تو میں اس کی قبر کے پاس سے گزرا تو اس کا سر قبر سے باہر تھا. تو میں راستے سے چل رہا تھا، مجھے خبر نہیں تھی کہ یہ کس کی قبر ہے. عرض حال سناتے ہیں، ایک جیسے کوئی بندہ کہانی سناتا ہے عبرت کے لیے، تو کہانی سنانے لگے، کہنے لگے کہ میرا پاؤں جو لگا نا اس بادشاہ کے سر کی کھوپڑی کو لگا. تو فرمانے لگے کہ کل پاؤں میرا ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، کاسہ کہتے ہیں وہ ٹھوٹا، وہ پیالہ جس پہ فقیر لوگ خیرات مانگا کرتے ہیں. کل پاؤں میرا ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، یکسر استخوان شکستہ سے چور تھا. اتنا چور تھا کہ پاؤں کی ٹھوکر لگے اس کا ریزہ ریزہ ہو گیا. کل پاؤں میرا ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، یکسر استخوان شکستہ سے چور تھا. اللہ اکبر. کہنے لگا ذرا سنبھل کے چل اے راہ بے خبر، کل میں بھی کسی کا سر پر غرور تھا. کل میرے دماغ میں بھی ایسے تکبر آیا کرتا تھا جیسے آج تیرے دماغ میں بڑا تکبر ہے. اپنے انجام کو نہ بھولے، تیرے ساتھ بھی وہی ہوگا جو میرے ساتھ ہوا کرتا ہے. میں بھی ایسا ہی تھا. لوگ میری سواری کو پکڑا کرتے تھے، لوگ دروازہ میری کار کا کھولا کرتے تھے، لوگ سلوٹ کیا کرتے تھے، لوگ گارڈ آف آنر پیش کیا کرتے تھے، 21 توپوں کی سلامی ملا کرتی تھی. آج دیکھیں میں لوگوں کے لیے عبرت بن کے چلا گیا ہوں. وہ آنکھیں جن کے اوپر ربائیاں لکھی جاتی تھی، وہ ہونٹ جن کے اوپر لوگ قصیدے لکھتے تھے، خمسیاں لکھی جاتی تھیں، اشعار لکھے جاتے تھے، غزلیں پڑھی جاتی تھیں، دنیا میں لوگ وقت ضائع کیا کرتے تھے. آج وہی ہونٹ کیڑے کھا رہے ہیں، آج وہی آنکھیں کیڑوں نے جب ان کو کاٹا تو وہی پانی آج چہروں کے اوپر بہہ گیا ہے. کس چیز کی اہمیت نہیں رہی. سورۃ ملک 29واں پارہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے تجھے بیکار اور فضول دنیا میں نہیں بھیجا. تو کو کھلونا نہیں ہے، تو کو ریموٹ نہیں ہے، تو کو تماشا نہیں ہے دنیا میں. ایکم احسن عملا. اللہ پاک نے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ تم سب میں سے کون کون ہو جو نیک عمل کرتے ہو. اللہ کو بس وہی بندہ چاہیے. وہ بیت اللہ میں لوگ پہلے دور کے لوگ آیا کرتے تھے، جانوروں کو ذبح کر کے، قربانی کے جانوروں کو ان کا خون پکڑ کے بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ مال دیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو تمہارے قربانی کے جانوروں کے خون نہیں پہنچتے، اللہ کو تمہارے قربانی کے جانوروں کے گوشت نہیں پہنچتے، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. آج
متقی بننے کی ضرورت ہے، آج صابر اور شاکر اور ساجد اور راکع بننے کی ضرورت ہے، آج صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ جا گور غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، قبرستان بھی کبھی کبھی چلا جایا کر، تیری عقل کا علاج ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو دنیا میں اپنے آپ کو بھلا بیٹھے، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا رَسُولِكَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ سورۃ یونس اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے ان کو جہنم میں ڈال دو۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا رَسُولِكَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، جو لوگ آج کی ملاقات کو بھول گئے تھے آج ان کو جہنم میں ڈال دو، ہم بھی ان کو بھول گئے۔ جا گور غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت۔ تجھ سے زیادہ خوبصورت تھے لوگ، تجھ سے زیادہ عقل مند تھے، تجھ سے زیادہ کاروبار کرنے والے تھے، تجھ سے زیادہ اہل علم اور اہل خیرت تھے، تجھ سے زیادہ نیک تھے، تجھ سے زیادہ وہ اللہ کو منانے والے تھے، لیکن تجھ سے زیادہ وہ حکیم تھے، طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، پیر تھے، فقیر تھے، کتب تھے، ابدال تھے، صلحاء تھے، انبیاء تھے، اتقیاء تھے۔ تیری اور میری تو اہمیت بھی نہیں اس معاشرے میں۔ جا گور غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت۔ پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، کسی بادشاہ کی جا کے قبر کو دیکھ۔ پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پھر پوچھ اس سے کہ کہاں ہے تیرا شان حکومت۔ بادشاہ کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو جا، پھر اس سے پوچھ کہ تیرا شان حکومت کہاں ہے، جو گارڈ آف آنر دیا جاتا تھا وہ کہاں ہے، تو شرابوں کی محفلیں دپا کیا کرتا تھا وہ تیرے ساتھی کہاں ہے، وہ تجھ سے تو تیری موت کو دور نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر۔ جا گور غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت۔ پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، وہاں پہ جا کے ڈھونڈ کسی بادشاہ کی تجھے قبر مل جائے، اللہ کرے مل جائے۔ پھر پوچھ اس سے کہ کہاں ہے تیری شان حکومت۔ کل تجھ میں جو بھرا تھا غرور وہ آج کہاں ہے، اے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے، اے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ کتنے کتنے گھر بگاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے۔ اللہ اکبر۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، یہ زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ آج ہم نے دنیا کو تماشا بنا دیا۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ پہلے بچپن میں تجھ کو برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو پاگل بنایا، پھر بڑھاپے نے تجھے کیا کیا رلایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم میں آتا ہے سورۃ یاسین، یہ جو ہم نے دنیا کو بہت کچھ بنا رکھا ہے، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ تعالیٰ منہ کے اوپر مہر لگا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ داڑھی مبارک نظر آنی شروع ہو گئی۔ صحابہ نے استفسار کیا، اللہ کے رسول آپ اتنا مسکرائے، خیریت تو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن انسان کہے گا یا اللہ میں اپنی ذات کے اوپر کسی کی بھی گواہی قبول نہیں کروں گا، صرف اپنی ذات کی گواہی قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے۔ سورۃ یاسین کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھ کر تیرے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، یہ نہیں بول سکے گا۔ وتکلمنا ایدیہم، کلام کریں گے تیرے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے تیرے پاؤں، بما کانوا یکسبون، جو دنیا میں تو نے کمائی کی ہوگی۔ کمائی یہ روپے پیسوں کی کمائی نہیں ہے، یہ عملوں کی کمائی ہے۔ ایک اور مقام وہ بھی سورۃ یاسین کا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قالوا یا ویلنا، بعض لوگ دنیا دار لوگ جو اپنے مرد کو بھول گئے تھے، وہ لوگ جب
قبروں سے اٹھائے جائیں گے. اللہ کے قرآن نے فرمایا سورۃ یاسین 23واں پارہ، قالو، پتہ چلا ایک آدھ بندے کی بات نہیں ہو رہی، بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. قالو یا ویلنا، وہ کہیں گے ہائے افسوس، من بعثنا من مرقدنا، ہے افسوس آج ہمیں ہماری قبروں سے کس نے بیدار کر دیا. من مرقدنا، ہم تو اپنے مرقد میں ٹھیک سوئے ہوئے تھے، اپنی قبروں میں ٹھیک سوئے ہوئے تھے. من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری قبروں سے آج کس نے اٹھا دیا. کہا جائے گا، آواز آئے گی، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ اللہ رب رحمان کا تمہارے ساتھ وعدہ تھا. رحمان بھی اللہ کا نام ہے، جیسے غالباً 15ویں یا 16ویں پارے میں آتا ہے، قل ادعوا اللہ عبد الرحمن، اللہ کو اللہ کہہ کے پکار لیں یا رحمان کہہ کے پکار لیں. ایما تدعو، جس نام سے بھی پکارے، فلہ الاسماء الحسنی، سارے نام اللہ کے پیارے پیارے ہیں. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، نمازوں میں نہ اونچی بولا کریں نہ بالکل آہستہ بولا کریں، درمیانی آواز رکھا کریں. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کو اللہ کہہ کے پکار لیں وہ بھی ٹھیک، اللہ کو رحمان کہہ کے پکار لیں یہ بھی ٹھیک. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے جتنے بھی نام ہیں مجھے کسی بھی نام سے پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی پکارو سارے نام اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. تو سورۃ یاسین میں آیا قالوا یا ویلنا، وہ کہیں گے ہائے افسوس، من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری آج خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا، آج ہمیں ہماری قبروں سے سوئے ہوئے کس نے بیدار کر دیا، آج ہمیں ہمارے مرقد سے کس نے جھنجھوڑ کے اٹھا دیا. کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ رب رحمان کا ہے، یہ وہ وعدہ ہے جو انبیاء تمہارے ساتھ وعدہ کر کے آئے تھے، وہ آج اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھلایا ہے. اللہ اکبر. اللہ آج دنیا میں انسان آسانی سے گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. دین کی بات سنتا ہر شخص ہے لیکن قبول اتنی کرتا ہے جتنی اس کی طبیعت کے موافق ہو. ہم نے آج اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا، یہ نہیں سوچا کہ اسلام ہمارا دین ہے، ہم اسلام کے مطابق ڈھل جائیں. یہ دیکھ لو کہ موت آنے سے ہمارے گناہ ہم سے ختم ہو جائیں گے، ہماری نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی. تو مہلت صرف آج کے دن کی ہے. ان اليوم عمل ولا حساب، آج کے دن ہے تیرے پاس، عمل کر لے. آج حساب کتاب نہیں ہے، وغدا حساب ولا عمل، پھر قیامت کے دن حساب ہی حساب ہوگا، اللہ نے عمل کی مہلت نہیں دینی. تو حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے، بے آنکھے بندیا تو کر بندگی دے باج آبا گاؤں زندگی، ویلا نہیں ہو پھر مڑ ہتھ آمنا، نیکیاں کمال ہے جنہ نال جامنا. تے آکھے توبہ تیری بھاوے رب نو، ہون جے گناہ لکھ او دھوے سب نو. کر توبہ چنگا نہیں ہو چر لامنا، نیکیاں کمال ہے جنہ نال جامنا. جیم آکھے جنتاں دا شوق رکھ توں، جاگ راتی بندگی دا مزہ چکھ توں. واقعی تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے ایک سرور آتا ہے جو بادشاہوں کے محلات میں بیٹھے ہوئے دل کو سکون اور اطمینان نہیں ملتا، وہ تہجد کی نماز کے وقت ہوتا ہے. جیم آنکھے جنتاں دا شوق رکھ توں، جاگ راتی بندگی دا مزہ چکھ توں. ستیاں کو کار نہیں ہاتھ آمنا، نیکیاں کمال ہے جنہ نال جامنا. یہ آنکھے یاد رکھ متاں دتیاں، یہ آنکھے یاد رکھ متاں دتیاں، زندگی دیاں بازیاں تو نت جتیاں. بھول کے نصیحت بازی ہار جامنا، نیکیاں کمال ہے جنہ نال جامنا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونوا من ابناء الاخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، لا تکونوا من ابناء الدنیا ولا تکونوا من ابناء الاخرہ. دنیا والے نہ بنو، آخرت والے بنو. اللہ اکبر. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، یہ بھی بخاری کی اور یہ بھی حدیث بخاری کی، کن فی الدنیا کانک غریب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا میرے رضاکارو، آپ کو بہت پتے کی بات بتا کے جا رہا ہوں. دنیا گزارنے کے لیے بہت پیارا اصول ہے 3 باتوں کا. کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں زندگی ایسے گزارا کر جیسے کوئی غریب اور فقیر بندہ دنیا کی زندگی گزارتا ہے. او عابر سبیل،
یا راستے کا مسافر زندگی گزارتا ہے. وَأُتَّنَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ، اور روزانہ اپنے آپ کو قبروں والوں میں شمار کیا کر. یہ زندگی گزارنے کے 3 بہترین اصول ہیں. اپنے آپ کو غریب اور مسکین بنا لے، راستے کا مسافر بنا لے، اپنے آپ کو قبروں والوں میں روزانہ شمار کیا کر، زندوں میں شمار نہیں کیا کر. اس بندے کی تو کوئی بھی خواہش نہیں ہوتی جو مرنے والا ہوتا ہے، جس کو پتا ہو کہ میری سولی کا پھندا سامنے ہے، اس کی تو کوئی بھی خواہش نہیں ہوتی. جو دنیا میں آیا اس کی تو خواہش ہی کوئی نہیں ہوتی. انبیاء نے فیکٹریاں نہیں لگائیں، آف شور کمپنیاں نہیں بنائیں. انبیاء نے دنیا میں کوئی فضول خرچیاں نہیں کی. شہرت کے بھوکے نہیں تھے انبیاء و صلحاء و اتقیاء، اللہ کے اولیاء. ان سب نے محنت کی، انسانوں کے اوپر محنت کی. ان کا یہ ذہن تھا ہم اکیلے جنت میں نہیں جانا بلکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ لے کے جنت میں جانا ہے. آج دیکھ لیں ہماری محنت کدھر جا رہی ہے، ہماری دنیا کی زندگی کدھر جا رہی ہے. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. تو سورۃ ملک میں آتا ہے یوم یقول المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان کے ہاتھ میں وہ سب کچھ آ جائے گا جو دنیا میں اس نے کمائی کی ہوگی. اعمال کی کمائی جو دنیا میں کمائی کی ہوگی وہ سارے کے سارے اس کے ہاتھ میں آ جائے گا. یقول یا لیتنی کنت ترابا، انسان کہے گا ہائے کاش میں نے دنیا میں تو نیک عمل کیے نہیں، ہائے کاش آج میں انسان بن کے اللہ کے سامنے نہ کھڑا ہوتا، آج میں کوئی مٹی ہی بن جاتا. یہ اس وقت کہے گا جب اللہ تعالیٰ انصاف کرنے لگیں گے، پوری دنیا کے لوگوں کو دکھائیں گے کہ ایک سینگوں والی بکری تھی، ایک بغیر سینگ کے تھی. حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا میں سینگ والی نے اس کو ٹکر ماری تھی، اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والی کو سینگ دے دے گے، وہ اسی طرح اس کو ٹکر مارے گی، اپنا بدلہ لے گی جیسے اس نے دنیا میں اس کے ساتھ زیادتی کی تھی. تو پھر وہ دونوں بکریاں فوراً زمین کے اندر مٹی کے اندر مل کے مٹی بن جائیں گی. تو قرآن کریم میں آیا سورۃ نبا 3واں پارہ، 3 پارے کی پہلی سورت آخری آیت، یوم یقول المرء ما قدمت یداہ، جب انسان جو کچھ دنیا میں برے عمل کیے ہوں گے وہ اس کے ہاتھ میں ہوگا نامہ اعمال، کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں بھی آج مٹی ہو جاتا، ہائے کاش میں بھی آج مٹی ہو جاتا. اللہ اکبر. یہ ہم آج یہ تصور چھوڑ دیں کہ ہم نے بوڑھے ہو کے مرنا ہے، ہم نے بوڑھے ہو کے مرنا ہے. کیا ہم نے اپنے کندھوں پہ کبھی نوجوانوں کے جنازے نہیں اٹھائے، بچوں کے جنازے نہیں اٹھائے؟ دیکھیں ہمارے بہن بھائی، بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہمارے ابا و اجداد کتنے تھے جو دنیا دیکھتے دیکھتے ہی چھوڑ گئے. یہ دنیا ویران ہوتی جا رہی ہے، قبرستان آباد ہوتے جا رہے ہیں. یہ دنیا میں ہمیں لوگ وہ نظر نہیں آ رہے جن کو ہم دیکھ دیکھ کے جیا کرتے تھے، وہ نہیں رہے، ہم نے بھی نہیں رہنا. اس لیے دنیا کی تھوڑی سی مہلت جو ہے اس کو اچھے طریقے سے گزارے، اس کو بڑے اچھے طریقے سے گزارے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ علی ایمان فرمائے. تو ابتدا کی بات کرتے ہوئے ہم بیان کو کافی لمبا لے گئے، تو میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ دنیا سے جاتے ہوئے انبیاء و صلحاء، دنیا سے جاتے ہوئے انبیاء و صلحاء نے جو وصیتیں کی تھیں وہ کیا تھیں. تو اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام وہ جب دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی چارپائی کے ارد گرد بیٹے ہی بیٹے کھڑے ہیں. ان سب بیٹوں کو اپنے پاس موجود پا کر اور اپنی زندگی کا چراغ بجھتا ہوا جب انہوں نے دیکھا نا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، تو دل میں ایک چاہت آئی کہ آج جاتے ہوئے اپنے بیٹوں سے آخری بات ہی کر لوں، ان کو کوئی وصیت کر جاؤں. اپنے بیٹوں سے جو آخری بات تھی وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا آپ اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام پر موت آئی؟ اذ قال لبنیہ، جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے یا بنیا، یا بنیا، اے میرے بیٹوں. بیٹوں کی بہت زیادہ تعداد ارد گرد کھڑی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی، مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ آپ دنیا میں غریب ہو جاؤ گے، مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ آپ در در کے
فقیر بنو گے، مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کھانا ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے بس ایک بات بتائیے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے اور میں مطمئن دل کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں، میرا دل کی دنیا آباد ہو جائے، میرا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ میں آپ سے کچھ سننا چاہتا ہوں۔ ما تعبدون من بعدی، بیٹا آپ کا باپ یعقوب علیہ السلام دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، ما تعبدون من بعدی، صرف ایک بات بتا دو کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا ہم اسی کی ہی عبادت کریں گے جو تیرا معبود ہے، یعنی اللہ کی عبادت کریں گے، کسی قبر پہ نہیں جائیں گے، کسی پتھر پہ نہیں جا کے اپنے سر کو جھکائیں گے، کسی درخت کے گھرونے درخت کے پاس نہیں جائیں گے جہاں پہ جھنڈیاں لگی ہوں، ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے، کسی نصب اور ٹھان پہ نہیں جائیں گے، ہم کسی مزار و دربار پہ نہیں جائیں گے۔ نعبد الہک، ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تیرے باپ کے معبود کی عبادت کریں گے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم کے رب کی عبادت کریں گے، اسماعیل کے رب کی عبادت کریں گے، اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے، اور ساتھ ہی فرما دیا الہم واحدہ، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس اللہ کے ہی فرما بردار بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیٹوں نے بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دے دیا ہے، ابا آپ مطمئن ہو کہ اس دنیا سے جائیے، ہم اسی کی اس ایک اللہ کی ہی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ آج ایک عورت اگر اپنے ساتھ کسی دوسرے شخص کو اپنا میاں بناتی ہے، ہسبینڈ بناتی ہے، تو ہم اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ یہ میرے ہوتے ہوئے ساتھ یہ کسی دوسرے کو ایک اور شوہر مانتی ہے، میرا کوئی شریک بن گیا ہے، میرا کوئی شریک بن گیا۔ ایک بیوی کے معاملے میں ہم بہت زیادہ باعزت ہو جاتے ہیں، لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے معاملے میں ہماری غیرت اتنی کمتر ہو گئی، ہم اتنے ذلیل اور حقیر ہو گئے، ہم نے اللہ کی ذات کو پہچانا ہی نہیں۔ اللہ بار بار قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اللہ نے سب کچھ معاف کر دینا، لیکن اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا۔ جیسے ایک وہ بچہ جو اپنے والدین کی بہت عزت کرتا ہے، اس کو آپ کہیں کہ آپ کے کتنے باپ ہیں، وہ غیرت مند بچہ کہے گا باپ ہمیشہ ایک ہی ہوا کرتا ہے۔ جس طرح ایک گھر کو گھر سمجھنے والے شخص کا ایک ماں اور باپ کے سوا کوئی اور ماں باپ نہیں ہوتا، حقیقی معنوں میں پوچھے تو حقیقی مسلمان بھی وہی ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب اور معبود نہیں بناتا۔ اللہ پاک نے شکوہ کیا قرآن کریم میں، ما قدر اللہ حق قدرہ، او انسانیت تم نے میرے در کو چھوڑ دیا، اب تم در در کے گدھا بن جاؤ گے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کی قدر کی ہی نہیں جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ تو بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک اللہ کے اور نبی ہیں جو دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، وہ ہیں حضرت لقمان، جن کو قرآن یا حدیث میں نبی نہیں کہا گیا، صالح انسان کہا گیا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، حضرت لقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں، او میرے لاڈلے بیٹے، او میرے پتر، ادھر آ میری گل سن۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، کہنے لگے اے میرے بیٹے میں دنیا سے آنکھیں بند کر کے جا رہا ہوں، لیکن جاتے جاتے تیری آنکھیں کھول کے جا رہا ہوں۔ یا بنیا، اے میرے لاڈلے بیٹے، اب میری دنیا کی زندگی کی شام ہو رہی ہے، اب میں دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ جو شرک ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو اچھی نصیحتیں اور وصیتیں کریں دنیا کے چلتے پھرتے دنوں میں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ سرائے دہر ہے مسافروں، یہاں کوئی کسی کا مقام نہیں، گئے تجھ سے پہلے بہت گزر، ذرا دیکھ ان کا تو نشان نہیں۔ انسان بہت جوان تھا، 35-40 سال عمر، 50 سال عمر، 60 سال عمر، لیکن قبر میں گیا، اتنی بڑی نوجوان کی لمبی قبر ہے۔ چند سالوں کے بعد زلزلے آئے، بھونچال آئے، آندیاں آئیں، طوفان آئے، تیز بارشیں آئیں، وہ
وقت کے ساتھ ساتھ کسی نے سنبھالا نہیں. وہ یوں ہوگی جیسے بچے کی قبر ہے, انسان اوپر پاؤں رکھ کے آگے چلا جاتا ہے. یہ کسی بچے کی قبر ہے, پتہ نہیں یہ کسی نوجوان کی قبر ہے. ان کے دلوں میں بھی ایسے خواہشات تھیں, ان خواہشوں نے ڈیرے جمائے ہوئے تھے جیسے ہمارے دلوں میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت اور نصیحت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں, بخار کی حالت میں ہیں, وفات سے چند دن قبل جو آخری حدیث صحابہ روایت کرتے ہیں, ان آخری حدیثوں میں یہ بھی ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, 3 مرتبہ فرمایا او میری امت کے لوگوں, نماز کی پابندی کرنا, نماز کا خیال رکھنا, وقت پہ نماز ادا کرنا. آج ہم ہیں جو نمازیں ادا نہیں کرتے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اللہ نے فرض وقت پہ نماز کو ان ٹائم وقت پہ ادا کرنا فرض کی ہے تمہارے اوپر. آج ہم پڑھتے نہیں, جب پڑھتے ہیں 2 4 اکٹھی کر لیتے ہیں, یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا. آج ہم دنیا کو گھنٹوں کے گھنٹوں ٹائم دیتے ہیں, لیکن اذان ہو جائے ہم 10 منٹ کے لیے اللہ کو ٹائم نہیں دے سکتے. اس سے بڑی ہماری ذلت کا اور کیا سبب ہو سکتا ہے کہ ہم بے نمازی ہیں دنیا میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کو مہار نہیں پکڑائی تھی, کسی بے نماز کو. ہم اپنے دنیا کے سارے کاروبار بے نماز کو دے دیتے ہیں, شرابی کو دے دیتے ہیں. پھر خسارہ جو ہوتا ہے, جو ہم دنیا کے سامنے پیٹتے ہیں, جو میڈیا میں پیٹتے ہیں, وہ ساری دنیا کے سامنے. ہم خود بھی بے نماز, ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنے والے بھی جو شریک کاروبار ہیں وہ بھی بے نماز. کاروبار کیسے چلے گا؟ نہیں چل سکتا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, کاروبار تب تک بند رہے گا جب تک اللہ کو یاد نہ کیا جائے. یہ تالا تبھی کھلے گا جب اللہ کو یاد کرے گا انسان, تب وہ کاروبار کی بندش کا تالا کھل جائے گا. 16واں پارہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, کاروبار تیرا ٹھپ رہے گا, بند رہے گا جب تک وہ اللہ کو یاد نہیں کرے گا. تو حضرت عثمان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, لوگوں نماز ادا کرنا, نماز پڑھنا, نماز کی پابندی کرنا. آخری حدیث سے فرمایا وما ملکت ایمانکم, وہ لوگوں میرے مرنے کے بعد غریبوں کا خیال رکھنا, ان غلاموں کا خیال رکھنا جنہیں تم خرید کے لائے ہو. جو چیزیں تمہاری چیزیں نہیں ہیں ان کو اپنی چیزیں نہ بنانا. غلاموں کا خیال رکھنا, لونڈیوں کا خیال رکھنا, ان کے اوپر ہاتھ نرم کرنا, نماز ادا کرنا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جاتے ہوئے آخری نصیحت تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وفات کے وقت اپنی بیٹی عفیفہ کائنات, حمیرہ کائنات, سجدہ کائنات, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں او میری بیٹی میری ذرا آخری بات سن لے. سب سے پہلی بات کہ مجھے کفن انہی کپڑوں میں دے دینا جو میں نے پہنے ہوئے ہیں, کیونکہ مرنے والے کو نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی, جو دنیا میں زندہ رہتے ہیں ان کو نئے کپڑوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے. مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا. اگر مجھے کفن دینے بھی لگو تو کوئی ریشم کا کپڑا نہ لگانا, کوئی مہنگا کپڑا نہ لگانا, کوئی تھوڑے سے پیسوں سے کوئی سفید کلر کا کوئی کفن ہو, کیونکہ سفید کفن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے. سفید کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا. اللہ اکبر. اور ساتھ یہ کہا کہ مجھے انہی کپڑوں میں کفن دے دینا, کوئی مہنگا کفن نہ خریدنا. اور ساتھ ہی کہا بیت المال میں کیا پڑا ہوا ہے, چند کھجوریں پڑی ہوئی ہیں, وہ چند کھجوریں پکڑو, کسی یتیم کو دے دو, کسی مسکین کو دے دو, کسی غریب میں تقسیم کر دو. بیت المال میں جب آیا تھا تب بھی خالی تھا, آج دنیا سے جا رہا ہوں تو میرا بیت المال آج بھی خالی ہو, تاکہ میں اللہ کو بتاؤں یا اللہ اچھے طریقے سے میں نے ڈیوٹی کو سر انجام دیا. اور جب آیا تھا تب بیت المال خالی تھا, لیکن یہ بھرتا رہا, کم ہوتا رہا, لیکن آج میں دنیا سے جب آنے لگا ہوں تیری طرف تو تب یہ میں اسی طرح خالی کر کے آیا ہوں. جن مال تھا ان کے سپرد کر دیا, جن کے لیے لوگ دیا کرتے تھے یہ دینی امانت تھی, میں نے ان کو واپس کر دیا. آج دیکھ لیں ایم این اے بادشاہ بڑی دور کی بات, صدر بڑی دور کی بات, ایم این اے کی میں بات نہیں کر رہا, ایم پی اے کی بات نہیں کر رہا. آج چیئرمین اور وائس چیئرمین, جس کو نیب ناظم عرف عام میں کہتے ہیں, آج ہمارا بیٹی ممبر, کسان ممبر, ان کی کوٹھیاں ہیں بہت زیادہ, ان کا تکبر اٹھائے ہوئے نہیں اٹھایا جاتا.
ان کی ساتھ ساتھ پشتیں بن جاتی ہیں. میں نام کبھی نہیں لیا اپنی تقریر میں کبھی کسی کا. آج 486 ارب کی کرپشن کا ایک ملزم ہے کراچی میں. ہاں جی. اور بلوچستان میں ایک وزیر کے گھر سے سونے کی ٹکیاں اور ٹائریں ملی ہیں. امریکی ڈالر اس کی تو گنتی نہیں ہے. روپے پیسے ہیں ان کی ملیت کم و بیش کچھ 60 کروڑ کے قریب بنتی ہے. اور ہم 5 کروڑ ڈالر کی امداد لینے کے لیے امریکہ اور IMF کی اور انڈیا کے ٹکڑوں پہ پلتے رہتے ہیں, ان کی محنت سماجت کرتے ہیں. پھر میڈیا میں آگے اتنے ہم بے ایمان ہو چکے ہیں, اتنے بے ضمیر ہو چکے ہیں. میڈیا میں آگے ہم کہتے ہیں جی قوم کو مبارک ہو, ہمیں قرضہ مل گیا. قرضہ بھی مل گیا, کڑی شرائط پہ ملا. آپ دین کے نام کو اجاگر نہیں کریں گے, آپ علماء کی تصحیح کریں گے, آپ پاکستان اسلام کے وجود کو ختم کریں گے. کڑی شرائط پہ ملا قرضہ, وہ بھی قرضہ, وہ بھی سود پہ. ہم اپنے کرپٹ وزیروں کو, مشیروں کو نہیں پکڑتے, لیکن قرض لینے کے لیے بھیک مانگتے ہیں امریکہ اور یورپ کی. اللہ ہمیں ہدایت دے. اللہ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان نصیب فرمائے, جنہوں نے کہا تھا کہ جب میں آیا تھا بیت المال خالی تھا, بھرتا رہا, لیکن دنیا سے جاتے ہوئے پھر یہ غریبوں کا مال تھا, غریبوں میں تقسیم کر کے چلا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے جاتے ہوئے وصیت کیا تھی؟ انہوں نے کہا میرے بیٹے میرے مرنے کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھنا, جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے, ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے, حجرہ عائشہ صدیقہ میں مجھے بھی ساتھ تیسری جگہ مل جائے. انہوں نے کہا عمر فاروق کی قربانیاں بہت ہیں اسلام کے لیے, یہ شمشیر بے نیام تھا, اس کی یہ خط لکھتے تو دریا حکم عدولی نہ کرتا, یہ زمین پہ پاؤں مارتے تو زلزلہ رک جایا کرتا تھا. یہ اللہ کا شیر بندہ جس کے کہنے پہ پردے کی آیات نازل ہوئیں, اللہ نے ان کو قرآن کا حصہ بنا دیا پردے کی آیات کو. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے, انہوں نے کہا میں کون ہوں روکنے والی. دوسری وصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کی, کہا کہ مجھے مہنگا کفن نہ پہنانا, مجھے عام کفن پہنانا, کیونکہ مجھے ان کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر میرے اعمال اچھے ہوئے تو اللہ مجھے جنت کے اعلیٰ پوشاک عطا فرما دیں گے, اللہ مجھے جنت کے وہ گلے پہنا دیں گے, سرسبز و شاداب سبز رنگ کے, تو خوشبودار جنت کے لباس اللہ پہنا دیں گے. اگر میری عاقبت خراب ہوئی تو یہ بھی مجھ سے چھن جائے گا, مجھے آپ کے کفن کی ضرورت تو نہیں ہے. مجھے کفن بالکل سادہ دینا, مہنگا کفن, مجھے مہنگے کفن کی ضرورت نہیں ہے. تو تیسری وصیت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میری قبر کو زیادہ لمبا اور کھلا نہ بنانا, اگر میں رب کو پسندیدہ ہو گیا تو اللہ میری قبر کو کھلا بھی کر دیں گے, لمبا بھی کر دیں گے. اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیتوں میں سے ایک یہ بھی وصیت ہے. ایک نوجوان آیا وفات سے چند دن پہلے, حضرت عثمان جی مجھے کچھ وصیت کیجئے. کہنے لگے بیٹا چاہتے کیا ہو؟ کہنے لگا میرے پاس جب روپے پیسہ آ جائے, برادری کی ترنگ آ جائے, جوانی کا نشہ آ جائے, پیسے کا غرور آ جائے, مال اور اولاد کا تکبر آ جائے تو مجھ سے رہا نہیں جاتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کبھی کبھی قبرستان چلے جایا کر, تیرے غرور اور تکبر کا علاج ہو جائے گا. جا کے پوچھ ان سے, ہم نے دیکھے ایسے ہزاروں کے جن کا معطر بدن تھا, مشین چلن تھا, جب قبر کہن ان کی کھودی نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. اللہ اکبر. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ وصیت نہ کر سکے کیونکہ یہ کوفہ کی جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے. تو جاتے وقت ایک عبد الرحمن بن ملجم اس کافر بے ایمان نے آگے بڑھا اور وہ تلوار جو اس نے زہر کے پانی میں تلوار کو گرم کر کے سرخ کر کے زہر کے پانی میں اس نے ڈبویا اور اس کو ٹھنڈا کیا, اس نے وہ تلوار پکڑی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے پچھلے حصے میں ماری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ لگی, زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت پا گئے. فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے ابھی مسجد میں. تو لیکن یہ ان کے الفاظ ضرور تھے, فزتو ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم ہے میں نے کامیاب زندگی گزار لی. اللہ اکبر. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دنیا سے جاتے ہوئے یہ نہ کہیں اپنی اولاد کو، یہ کپڑے نہ دکھائیں یہ تیرے بابا کی تھی، یہ تیرے چچا کی ہے، یہ دیکھو خون آلود ہے، میں جا رہا ہوں دنیا سے، تم نے فلاں جگہ سے بدلہ ضرور لینا ہے، میں جا رہا ہوں دنیا سے، فلاں شخص کو آپ نے ضرور ساری زندگی تنگ کرنا ہے، میں جا رہا ہوں، آپ نے اس دنیا میں کسی کو سکون سے نہیں بیٹھنے دینا، آپ نے دہشت گردی کرنی ہے، آپ نے ظلم کرنا ہے لوگوں پہ۔ ایک وہ بھی والدین ہوتے ہیں، ایک وہ والدین بھی ہوتے ہیں جو دنیا سے جاتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا امن کے ساتھ زندگی گزارنا، دنیا کی زندگی آپ اس طرح گزارنا کہ اللہ آپ پہ راضی ہو جائے، دنیا کی زندگی میں نماز کبھی قضا نہ کرنا۔ مجھے اپنے والد محترم کی بات یاد آ گئی، آخری بات کر رہا ہوں، دنیا سے جاتے ہوئے وفات سے 3-4 دن پہلے گردے بھی خراب ہو گئے، دل کا بھی مسئلہ بن گیا، شوگر سن 1993 سے تھی اور 5 جون سن 2010 کو وہ فوت ہوئے، تو وفات سے 5-4 دن پہلے عشاء کے وقت عموماً الحمدللہ میں ان کے پاؤں دبایا کرتا تھا، ساتھ درود ابراہیم بھی پڑھا کرتا تھا، بعد اوقات میں آنکھیں بند کر لیتا، یوں لگتا جیسے میں پوری دنیا کا بادشاہ ہوں، لیکن وہ چیزیں اب ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گی، زہے نصیب، یہ نصیب والوں کو چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا، آکسیجن لگی ہوئی تھی، وہ اتار کے پھر میرے ساتھ ایک بات کر لیتے، پھر وہ لگا لیتے، پونے گھنٹے میں انہوں نے مجھے 3 وصیتیں کی ہیں، اس کے بعد پھر میرے ساتھ ان کی بات نہیں ہوئی۔ پہلی بات، بیٹا میں اپنی مسند خاص پہ مدرسہ میں آپ کو بٹھا کے جا رہا ہوں، جو لوگ دینی رہنمائی لینے کے لیے دم وغیرہ کے سلسلے میں میرے پاس آیا کرتے تھے، وہ لاکھوں لوگ انشاءاللہ تیرے پاس بھی آیا کریں گے، اور الحمدللہ آتی ہے دنیا، وہ لوگ تیرے پاس بھی آیا کریں گے، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ مجھے وہ حدیث سے یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ آخرت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، آپ نے فرمایا کہ اچھا اخلاق، جو انسان کسی سے خوش ہو کے مسکرا کے بولتا ہے، آپ نے فرمایا اچھے اخلاق کا نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزن ہوگا۔ تو میرے ابا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹا ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آنا اور اچھے طریقے سے بات سننا۔ دوسری نصیحت، بیٹا میرے بعد کبھی نماز قضا نہ کرنا، لیٹ نہ کرنا، نماز وقت پہ ادا کرنا، سارے کام چھوڑ دینا، اذان ہو تو نماز ادا کرنا۔ تیسری اور آخری نصیحت، میرے بیٹے میرے بعد آپ نے دین کا اتنا کام کرنا ہے، مدرسہ کے نظام کو آپ نے اتنا چلانا ہے، اتنا دنیا میں کام کرنا ہے۔ الحمدللہ آج میں پکھی واس لوگوں کے پاس جا رہا ہوں، کلندر لوگوں کے پاس، جن کو کوئی بھی دین کی بات نہیں بتاتا، میں جا کے بتاتا ہوں، اللہ کا احسان ہے میرے اوپر۔ فجر کے بعد ترجمہ کی کلاسیں پڑھا رہا ہوں، عصر کے بعد روزانہ یہاں درس حدیث ہوتا ہے، میڈیا چینل پہ جا رہا ہوں، یہ درس و احادیث بار مساجد میں ہوتے ہیں، گاڑیوں میں کھڑا ہو کے وہاں دین کی بات کرتا ہوں، جو لوگ جہاں پہ آ جائیں ان کو دین کی بات بتاتا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے، انہوں نے کہا کہ بیٹا اتنا دین کا کام کرنا، اتنا مدرسے کے نظام کو آگے بڑھانا ہے کہ اللہ پاک مجھے قبر میں پڑے ہوئے یہ بتاتا رہے کہ دین کا کام بہت ہو رہا ہے، دین کا کام بہت ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، خدا را دنیا سے جاتے وقت جب تھوڑی بہت مہلت مل جائے، اپنی اولاد کو بٹھا کے دین کی بات سمجھائیں، ان کو امن کی بات سمجھائیں، ان کو خیر خواہی کی بات سمجھائیں، ان کو نماز کی بات بتائیں، ان کو صرف اور صرف اللہ کی توحید کی بات بتائیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات بتائیں، ان کو ادب کی بات بتائیں، ان کو خیر خواہی کی بات بتائیں، ان کو فکر آخرت دلائیں۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، جب موت آئے اللہ ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔